السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو آپ کا یوم شہادت تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی شخصیت کیسی تھی۔ 82 سال کی عمر میں جا کے ان کا جب دور خلافت چل رہا تھا، فتنوں کا دور شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے انہیں شہادت کا جام نصیب فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں بہت سی چیزیں نمایاں ہیں، جیسے حیا میں یہ پیکری حیا تھے، سخاوت میں کمال تھے۔ تو یہاں دوسری چیزیں ان کی ذکر کی جائے، وہاں سخاوت کا خاص ذکر کرنا، چونکہ اس وقت جب اسلام کو ان کی ضرورت تھی، انہوں نے بہترین سخی کا کردار ادا کیا، اسلام کے لیے اپنا مال قربان کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کی توسیع میں اپنا خاصا کردار ادا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ من حفر رومۃ فلہ الجنہ، جو بیر روما کو خریدے گا اور اس کو وقف کرے گا، اللہ اسے جنت عطا کرے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے مال سے یہودی سے بیر روما خریدنے کا مطالبہ کیا۔ تو وہ یہودی تھا، اس نے کہا میں نہیں بیچتا۔ آخر بات یہ طے ہوئی کہ آدھا تم مجھے فروخت کر دو، آدھا جو کنواں ہے وہ تمہارا اور آدھا میرا، مطلب یہ ہے ایک دن پانی ہم بھریں گے، ایک دن پانی تم بھرو گے۔ آدھا کنواں خرید لیا گیا اور خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ لوگوں نے اس دن پانی بھرنا جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی، اور اگلے دن کے لیے پانی کو ذخیرہ کیا جانے لگا۔ یہودی پریشان ہو گیا، اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں سب کا سب اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اب کوئی مجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے کے اس کو خریدنا چاہے تو میں بیچ نہیں سکتا، چونکہ میں نے اللہ کو 10 گنا پر میں نے اللہ کو بیچ دیا ہے۔ چونکہ اللہ کا قانون ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 اس کے بدلے میں دیتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی کی اس نیکی کو 10 گنا نہیں بلکہ بہت بڑا چڑھا کے دیا۔ وہ کیسے؟ آج بھی اگر آپ اخبارات اور سعودی عرب کی اخبارات میں، سیرت میں، تاریخ میں، اور آپ انٹرنیٹ پہ آ کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ مدینہ کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے، جس کی جو جائیداد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ وہ کس چیز کی آمدن کا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی کا جو کنواں تھا، اس کے گرد پانی بہنے سے جو کھجوروں کے درخت اگے، اس کی پھر مدینہ کی میونسپلٹی کمیٹی نے اس کو دیکھ بھال کر کے اس کی پرورش کی، اور وہ ایک کھجوروں کا باغ بن گیا۔ اور وہی جو باغ والی جگہ تھی، کنویں کے قریب کی جگہ تھی، وہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ جگہ موجود ہے۔ اس کی جو آمدن تھی کھجوروں کی، اس کو بینک اکاؤنٹ میں رکھا جانے لگا، اور پھر ہر حکومت نے اس کی پاسداری کی ہے، اور پھر اس کی آمدن سے غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اور آج اتنی بڑی وہاں رقم تھی کہ مدینہ مسجد نبوی کے قریب فندق عثمان بن عفان بھی ایک بنایا گیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی نام پر ہے، اور اس کی جو انکم آتی ہے اس کو غریب و مسکینوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صدقہ جاریہ اللہ نے بنایا جس کو قیامت تک اللہ نے چلا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ساتھ اسلام کی وہ مدد کی، اور وہ اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا کہ جس کی مثال آج کے دور میں بڑے بڑے امیر لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کہا تھا من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، کہ جو جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لیے سامان دے کے مجاہدین کو تیار کرے گا، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے 1000 دینار لے کے آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کے دینار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو پکڑا
اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں ڈالا اور اس کو الٹ پلٹ کرنے لگے اور فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان غنی کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو یہ کافی ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، یعنی اللہ نے جنت ان کی پکی کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ تفاصیل کے اندر جائیں تو تقریباً 5.5 کلو سونا بنتا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کے موقع پر مجاہدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے دیا تھا، اور تقریباً جو چاندی تھی وہ کئی کلو کی مقدار میں تھی، اور اسی طرح 1000 سواریاں دی تھی جن میں 940 اونٹ تھے اور 60 تقریباً گھوڑے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ یقیناً جو اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کئی گنا بنا کے اس کو واپس کرتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ ایک دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اس کا نعم البدل فوراً عطا کر دے، اور اللہم آت ممسکا تلفا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو بندہ مال کو روک کے رکھتا ہے اس کا پہلا بھی تلف کر لے۔ دعا کیجیے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، صحابہ اکرام کی نمایاں صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔